رات کے راز میں خوش آمدید۔ اگر آپ کے پاس بھی کوئی کہانی ہے تو کمنٹ میں لکھ دیں، پھر دیکھتے ہیں کس کی کہانی اگلا راز بنتی ہے۔ تو چلو شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ ہر شہر میں کچھ مکان ایسے ہوتے ہیں جن کے دروازے پرانے راز چھپائے ہوتے ہیں۔ لوگ ان سے دور رہنا پسند کرتے ہیں، مگر کبھی کبھی کوئی نیا آنے والا ایسے راز کو جگا دیتا ہے اور پھر ان رازوں کا انجام خون سے ہوتا ہے۔ سارا چھوٹی سی سٹی سے نئی نوکری لے کر آئی تھی، مسلسل محنت کرنے والی، اپنی زندگی خود چلانے والی لڑکی تھی۔ اس نے ایک پرانے بنگلے کا کمرہ کرائے پر لیا، کرایہ کم تھا اور جگہ بالکل مناسب۔ لوگ کہتے ہیں اس گھر میں پہلے بھی عجیب چیزیں ہوئے ہیں، سارا ہنس کر کہتی افواہ پر یقین نہیں۔ اسی حوصلے کے ساتھ وہ اپنا سامان رکھتی ہے، کھڑکی سے شہر کی روشنی دکھتی اور سو جاتی ہے۔ شروع کے چند دن معمول کے مطابق گزرے۔ سارا کا روزانہ کا روٹین سیدھا تھا، صبح دفتر، شام گھر، پھر رات کے کچھ ایسے لمحے آئے جب اسے لگا کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ سب سے پہلے چھوٹی چھوٹی چیزیں تھے، جیسے ہلکی سی ادھر ادھر کی حرکت، کھڑکی سے کوئی سایہ گزرنا، کبھی کبھار کسی کے وحشیانہ مسکراہٹ کا احساس ہوتا۔ سارا نے سوچا شاید یہ دباؤ ہے، مگر جب اس نے بیسمنٹ میں صفائی کرتے ہوئے ایک پرانی ڈائری ملی، سب بدل گیا۔ ڈائری صدیوں پرانی تھی، صفحات پر سیاہی دستی ہوئی، کچھ الفاظ ادھورے۔ ایک اندراج میں لکھا تھا، کچھ راز ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو چھپانا کسی کو بری طرح نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ایک اور صفحے پر ایک نام کے ابتدائی حروف AR اور ایک تاریخ، چند سال پہلے۔ سارا کی تجسس جاگی، اس نے ڈائری کو غور سے پڑھنا شروع کیا۔ ڈائری میں چھوٹی چھوٹی باتوں کے درمیان ایک کہانی نظر آئی۔ گھر کا کیئر ٹیکر، کچھ نوٹس جو چوری، شکایات اور چھپی مالیت کا ذکر کرتے تھے۔ سارا نے سوچا اگر یہ سچ ہے تو میں مالک مکان کو بتا دوں گی۔ وہ رات جب سب بدل گیا، سارا نے کسی کو کال کی، کچھ پیغامات بھیجے، پھر اچانک کٹ ہو گئے۔ اگلے دن جب پڑوسی آئے تو گھر خالی تھا، سارا نہیں تھی، صرف ڈائری میز پر پڑی تھی اور ایک چھوٹا خون کا دھبا میٹرس کے کنارے پر تھا۔ خاموشی نے پورے محلے کو گھیر لیا۔ تفتیش شروع ہوئی۔ انسپکٹر علی، ایک پرانا ٹھنڈا دماغ والا پولیس آفیسر، کیس سنبھالنے آیا۔ پہلے سب کنفیوز تھے، گلی والوں میں افواہیں تیز ہو گئی۔ کسی نے کہا اغوا ہوئی، پڑوسی نے کہا کسی کا ذاتی دشمنی ہے۔ انسپکٹر علی نے پہلے کمرے کی فورینسک رپورٹ مانگی اور ڈائری کا تجزیہ کروایا۔ ڈائری میں ایک اہم صفحے کا ٹکڑا غائب تھا، وہی صفحہ جس میں کسی کا اصل نام لکھا ہوتا۔ CCTV جو عمارت کے باہر لگا تھا وہ بھی بیکار نظر آیا۔ رات کے وقت بجلی گئی تو فوٹیج میں 20 منٹ کا وقفہ بن گیا۔ وہی 20 منٹ تھے جب سارا غائب ہوئی۔ لوگوں نے کئی مشتبہ افراد نکالے۔ ایک پڑوسی، مسٹر نوید، جسے اکثر سارا کھڑکی سے دیکھتے ہوئے فکر مند نظر آتا تھا، مشتبہ بنا۔ ایک اور شخص، مالک مکان کی بیٹی فرح، جس سے سارا کا تنازع تھا، بھی مشتبہ تھی، پر سب کے پاس کچھ عذر موجود تھے۔ انسپکٹر نے چھوٹے چھوٹے سراغ جوڑنا شروع کیے۔ پہلا چھوٹا سا سراغ ایک موٹر آئل کا نشان تھا، ڈائری کے پیچھے ہلکا سا آئلی دھبا۔ فورینسک نے بتایا کہ یہ گیسولائن یا موٹر آئل کا نشان ہو سکتا ہے، جو عام طور پر کسی موٹر سائیکل یا پرانے جنریٹر سے آتا ہے۔ پھر ایک اور چھوٹا نشان، میٹرس پر ایک چھوٹی سی فٹ پرنٹ، جو عام خواتین کے سلیپر کی نہیں تھی بلکہ مردوں کے جوتے کی تھی۔ جوتے کا پیٹرن منفرد تھا، ایک چھوٹا ٹرائی اینگل شیپ پیٹرن جو صرف کچھ پرانی فیکٹریز میں بنتا تھا۔ انسپکٹر علی نے عمارت کے ملازمین کی فہرست چیک کی۔ وہاں ایک نام آیا، عارف، بنگلے کا کیئر ٹیکر اور اوور نائٹ واچ مین۔ عارف کا ریکارڈ صاف تھا، مگر اس کے نام سے ایک پرانا موٹر بائیک رجسٹریشن اور ایک پرانی جوتی بھی ملی، جس کا پیٹرن بالکل میل کھاتا تھا۔ جو فورینسک نے عارف کی جوتی کے سول کو ٹیسٹ کیا، میٹرس پر جو نشان تھا وہ بھی علی کے جوتے سے مل گیا۔ عارف کافی حیران ہوا اور پہلے تو انکار کرنے لگا۔
عارف کو جب دباؤ ڈالا گیا تو اس نے رو کر کہا، میں اسے مرنا نہیں چاہتا تھا، میں نے صرف ڈرایا تھا۔ اس کی آواز میں سچائی اور خوف دونوں تھے۔ اس نے بتایا کہ سارہ نے ایک صفحہ دیکھا تھا جس میں ایک نام لکھا تھا، ایم، اور سارہ نے اسے دھمکی دی تھی کہ وہ پولیس میں جا کر سب کہہ دے گی۔ عارف نے اپنی فیملی کو بچانے کے لیے سیلفش فیصلے کیے اور وہ فیصلہ سارہ کی جان لے گیا۔ تفتیش جو گہری ہوئی تو پتہ چلا کہ سارہ کا قاتل صرف ایک غلطی نہیں تھا، اس کے پیچھے ایک بڑی سازش بھی تھی۔ محمد، مالک مکان کا ایک ایسوسیٹ جس کا ذکر ڈائری میں تھا، عارف پر دباؤ ڈالا تاکہ وہ کچھ دستاویزات چوری کر کے دے دے۔ سارہ نے ان دستاویزات کو دیکھ لیا جو کچھ غیر قانونی پراپرٹی ٹرانسفر ایگریمنٹس تھے۔ اگر وہ پولیس کو دے دیتی تو محمد کا پورا کاروبار ڈوب جاتا۔ عارف نے پینک میں سارہ کو گھٹنا دیا اور پھر حادثاتی طور پر اس کی موت ہو گئی۔ اس نے ڈائری کا کچھ حصہ پبلش کر دیا تاکہ لگے کہ کسی اور نے اغوا کیا ہے۔ عدالت میں کیس چلا، عارف نے دل سے معافی مانگی مگر قانون کا فیصلہ سخت تھا۔ محمد کے خلاف بھی ثبوت ملنے لگی، ڈائری کے کچھ صفحات جن میں سے اس کا دستخط تھا۔ انسپکٹر علی نے محمد کو بھی گرفتار کروایا، مگر لوگ دل سے نہیں مان سکے کہ ایک چھوٹی سی لڑکی جو بس اپنی زندگی جینے کی کوشش کر رہی تھی، نظام اور کسی برے آدمی کی چالاکی کی وجہ سے مر گئی۔ بنگلے کی کھڑکیاں اب بھی وہ راز چھپائے رکھتی ہے، محلے کے لوگ اب بھی شام کو چھوٹی چھوٹی باتوں میں اس راز کو یاد کر کے سرد محسوس کرتے ہیں۔ انصاف کے دن انسپکٹر علی نے ایک جملہ کہا، سب سے بڑا راز یہ نہیں کہ قاتل کون تھا، بلکہ یہ ہے کہ کبھی کبھی وہ لوگ جو ہمارے قریب ہوتے ہیں وہی ہماری زندگی کو تباہ کر دیتے ہیں۔ اصل خوف ان کے سائے میں چھپا ہوتا ہے۔ یہ تھی آج کی کہانی۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے، ملتے ہیں نیکسٹ کہانی پر۔